تو اس نے کا مطلب نیٹو ہے. جب تک ہم نیٹو الائنس سے نکلتے نہیں تب تک اس کا حل مجھے ممکن نظر. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نیٹو الائنس سے نکل جائیں، امریکہ سے اتحاد ختم کر دیں، پھر ہم یہ آپریشن کریں؟ نہیں، آپریشن کی بات تو بہت بعد میں آخر میں آتی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت شروع میں نہیں تھی. اس وقت شدت پسندی، انتہا پسندی، طالبانائزیشن جو بھی کہیں وہ پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ. لیکن اسے ہمیں نیٹو اتحادیوں کی مدد کے بغیر اپنے طور پہ اپنی حکمت اور اپنی حکمت عملی کے ساتھ اس صورتحال سے نپٹنا ہے. اگر ہم ان کی مجبوری میں، اب دیکھیں نا، ادھر فوج ہماری جا کے غیر ملکی جو بارڈر سے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جو یہاں آ کے دکانیں جلا رہے ہیں، سکول جلا رہے ہیں، اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، پاکستان بھی بدنام ہو رہا ہے. وہ سب لوگ جب تک یہاں سے ختم نہیں ہوتے، نکالے نہیں جاتے، اس وقت تک تو صورتحال قابو میں نہیں لا تو ان لوگوں کے خلاف یہ ملٹری ایکشن، اس کی سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ اس کی میں سپورٹ کرتا ہوں کہ ان غیر ملکیوں کو ختم کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے، لیکن اس میں نیٹو کی مدد نہیں لینی چاہیے. پہلے نیٹو سے نکل جانا چاہیے. دیکھیں، ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف ڈرون حملے آ رہے ہیں. کیا ڈرون حملے دہشت گردی نہیں ہے؟ پاکستان میں دہشت گردی نیٹو دہشت گردی کا رد عمل ہے، اور اس میں خرابیاں ہیں. ہمیں اپنے طور پہ نیٹو سے آزاد ہو کر اور یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی نیٹو کے اتحاد میں داخل ہونے کے ساتھ ہم ایک ہی لمحے میں آنن فانن اپنے دشمن بھارت کے اتحادی بن گئے. اچھا، اس پر ہم بات کرتے ہیں معروف اسکالر جناب جاوید غامدی صاحب سے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، یہ جو سوات میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، آپ اس فوجی آپریشن کی حمایت کرتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے جی کہ جب بھی کبھی ریاست کے خلاف بغاوت ہوگی تو ریاست کو کارروائی کا حق ہے، لیکن میرے خیال میں یہ آپریشن تیاریوں کے بغیر ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں پہلے بھی کوتاہی ہوتی رہی ہے اور اس وقت بھی بڑی کوتاہی ہوئی ہے. ہمیں نہ صرف یہ کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تحریک کیا نوعیت رکھتی ہے، اس کا نظریاتی پس منظر کیا ہے، اگر ہم کوئی آپریشن کرتے ہیں تو لوگوں پر کیا گزرے گی. پھر سب سے بڑھ کر پوری دنیا میں یہ تحریک چلانی چاہیے کہ امریکہ یہاں سے جائے، نیٹو کی افواج یہاں سے جائے. فساد کی جڑ وہاں ہے، وہ اگر یہاں سے نہیں جائیں گے تو ہماری فوج قابو نہیں پا سکتی سارے باغیانہ طرز عمل پر. پہلے مرحلے میں پوری دنیا کے اندر اور عالمی ضمیر کو بیدار کر کے یہ مہم چلانی چاہیے کہ جہاں جو کچھ بھی ہے اس کو پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا جائے. پاکستانی فوج ہفتوں میں اس بغاوت پر قابو پا لے گی جس پر امریکہ یہاں 8 سال میں قابو نہیں پا سکا. تو یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ آپریشن جب بھی کیا جائے اس کے لیے تیاری کی جائے، قوم کو بھی تیار کیا جائے، اور جب ہمیں معلوم ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوں گے، دیکھیے کتنا بڑا انسانی المیہ وجود میں آ گیا، کیا تیاریاں کی ہم نے اس کے لیے. یہ دونوں چیزیں ناگزیر تھیں اور دونوں ہی کے معاملے میں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. غامدی صاحب، اب کیا کیا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب آپریشن جو ہے جاری رکھا جائے یا بند کر دیا جائے؟ اب تو شروع ہو گیا جی. دیکھیے بات یہ اسلام کی تعلیم بھی یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ نہیں ہوتا تو اس وقت ہم رائے دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، تدابیر بتاتے ہیں. جب ریاست کی سطح پر کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو پھر پوری قوم کو اس کی پشت پر کھڑے ہو جانا چاہیے. لیکن ریاست بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے کہ جس طرح پہلے ہمارے ہاں اس نوعیت کے اقدامات نتائج کے لحاظ سے ہلاکت خیز ہو گئے، اسی طرح یہ اقدام بھی کہیں ایسے ہی نتائج تک نہ پہنچا دیں. بہت بہت شکریہ جناب غامدی صاحب. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد چودھری اعتزاز احسن صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب اور جاوید غامدی صاحب دونوں نے کہا ہے کہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اس خطے سے نکل جائے. چودھری اعتزاز احسن صاحب کیا سوچتے ہیں، یہ ان سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. چودھری اعتزاز صاحب، پہلے تو فتح محمد ملک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم جو نیٹو کے ساتھ اتحاد ہے اس کو ختم کریں، پھر جاوید غامدی صاحب نے بھی یہی بات کی. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نیٹو اور امریکنوں کی جو کارروائی ہے افغانستان میں اور پھر اس کی جو ان کی دخل اندازی ہے پاکستان کی حدود میں، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس فضا کو
اور باہمی اعتماد کو پاکستانی اور پاکستانیوں کے درمیان حکومت اور حکومت پاکستان کی آبادی، خاص کر ایک خطے کی آبادی کو جس قدر دشوار اور آلودہ ان حملوں نے کیا، ڈرون حملوں نے مثال کے طور پہ مداخلت جو پاکستان کی ہوائی حدود میں اور پاکستانیوں کو وہ مارتے ہیں آ کے، اس نے جتنا کیا ہے یہ سب سے بڑی دشواری پیدا ہی اس امریکی کارروائی اور نیٹو کی کارروائی سے ہو رہی ہے۔ اور یہ تو کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی ایئر بیسز سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں یہ جو ڈرونز ہیں، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو اس صورتحال سے ڈسوسیٹ کرنا چاہیے بالکل واضح طور پہ۔ لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں کہ نیٹو تو شاید چلا جائے، کیونکہ گاندھی صاحب جو کہ انتہائی محترم ہیں، وہ فرما رہے تھے اور درست فرما رہے تھے، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ہوں، بالکل بجا فرما رہے تھے کہ امریکہ کو یہاں سے اس خطے سے چلے جانا چاہیے۔ اگر جنگ پاکستان کی فوج نے یا پاکستان نے، ریاست نے جیتنی ہے تو ان کو لیے یہ بہت ممد اس میں ثابت ہوگا امریکن فوجوں کا یہاں سے چلے جانا۔ پر یہ ایک ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت میں ایسے ہونے جا نہیں رہا۔ اب ہم دھکا مار کے امریکنوں کو نکال بھی نہیں سکتے، اتنی سخت طاقت اس لحاظ سے نہیں ہے، اور امریکہ نے افغانستان میں سے اس طرح جانا بھی نہیں۔ عراق سے شاید وہ اپنا کسی حد تک اپنی فوجیں کم بھی کرے اور یہ بھی اس طرح بھی کرے، لیکن ادھر سے اس نے جانا نہیں ہے، اور ایک یہ حقیقت رہنی ہے امریکن تو اگر چوئی صاحب اگر امریکہ نے یہاں سے نہیں جانا تو اس کا مطلب ہے انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی؟ یہ بہت دشواری، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس میں، یہ ایک کیچ 22 سچویشن ہے۔ امریکہ نے اگر میری خواہش پہ چلے امریکہ تو حقیقت ہے میں تو کہوں کہ گزشتہ پرسوں اس کو چلے جانا چاہیے تھا، خطے سے غائب ہو جانا چاہیے تھا۔ اور ہم تو جلوسوں جلسوں میں یہ کہتے آئے ہیں، تقاریر میں کہتے آئے ہیں، پر میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا پھر بھی کچھ اسٹریٹجی پڑے گی نا۔ ایک آفت ہے، ادھر بھی آفت ہے ادھر بھی آفت ہے، دو مسائل میں ایک انتہا پسندی ہے، جنونیت کی حد تک انتہا پسندی ہے، ایک طرف امریکہ کی فوجیں ہیں جو بم پھینک رہی ہیں، آگ برسا رہی ہیں اور پاکستانیوں پہ بھی آگ برسا رہی ہیں۔ اس میں اب اور دونوں نے اتفاق سے مجھے لگتا ہے آسانی سے نہیں جانا، ایک دوسرے کا رد عمل کے طور پہ بھی چلتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں یا تو چلا جانا ہو، میری وش لسٹ میں، میری خواہش پہ، میری دعا پہ ایک دم نکل جائے امریکہ، غائب ہو جائے تب تو، لیکن اس صورتحال کو بھی مد نظر رکھ کے ہمیں اور حکومت کو سوچنا پڑے گا۔ اصل بات یہ ہے میر صاحب، جو میں حامد سوچ رہا تھا، آپ سے پہلے پروگرام سے پہلے ذکر بھی کر رہا تھا، جس پہ میں مطلب ہے پریشانی، ایک تو پریشانی یہ ہے یہ جو اور ان کے ساتھ دل اور آنکھیں روتی ہیں، یہ جو نقل مکانی کر کے گھروں کو ترک کر کے چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور بہت سے یہ کہتے ہیں کہ فوجی آپریشن میں ہمارا نقصان زیادہ ہو رہا ہے طالبان کے بنسبت۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو گئے، فرض کیجئے، فرض کر لیں ہم کامیاب ہو، فرض کر لیں امن ہو گیا ہوا، یہ جو طالبان ہیں یہ کوئی ایک 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 کر کے ختم تو نہیں کیا جا سکتا میرے خیال میں، کہ کوئی ایسا بم بنے جو صرف جا کے طالب کو لگے، کوئی ایسی گولی اور وہ عام شہری کو، سواتی کو نہ لگے، مالاکنڈ کے بنیر والے کے کسی کے اس کو نہ لگے، بس طالب کو ہی ڈھونڈ کے لگے آگے پیچھے سے جا کے، ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے نہیں۔ اور شدت پسندی ان کے ایک طرح تعلیم میں، ان کے ذہنوں میں
ان کے دلوں میں رائج گھر کر چکی ہے۔ اب ریاست کو بہرحال یہ سوچنا پڑے گا، میں کہتا ہوں فوجی آپریشن اگر کامیاب بھی ہو جائے، جس طرح غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ 8-10 دن میں یا شاید جلدی کامیاب ہو سکتا ہے اگر فوج کو ایسی بساط ملے جس میں امریکہ کا سایہ نہ ہو، تو میں ایسا کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے کامیاب بھی ہو گیا۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری اس قوم کی کہ یہ جو اس ذہن انتہا